یہ ایک آیت ایسی ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، ایک آیت ہے پوری، اور اس کے متعلق فضائل اتنے آئے ہیں. رات کو اگر پڑھ کر کے سویا تو اس کا گھر جلنے سے محفوظ، جلنے سے، چوری ہونے سے محفوظ. بلکہ آیت الکرسی پڑھنے والے کے متعلق یہ بھی ہے کہ اگر ہر فرض نماز کے بعد کسی کی عادت ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرتا ہے ہر فرض نماز کے بعد، تو فرمایا گیا، یہاں تک کہ حکم ہے میرے عزیزوں. لوگ توحید کے نام پر آج کچھ سعودی ایسے گمراہ کرتے ہیں کہ رسول کا خیال آنا بھی نہیں چاہیے نماز میں، نعوذ باللہ. بعض گدھوں نے، بعض کتوں نے یہ تک لکھ دیا کہ حضور کا خیال نماز میں آنا گدھے کے خیال سے بدتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ جملے بھی بولنا ہمارے لیے سخت ہے، لیکن لوگ کتابوں میں لکھ مارے ہیں، آج بھی کتابیں موجود ہیں. صحابہ کو تو دیکھو، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے بلایا ان کو نام لے کر، وہ نماز پڑھتے رہے. میرے آقا نے پھر بلایا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، پھر سلام پھیر کر دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ آپ نے بلایا؟ حضور نے فرمایا میں تو کافی دیر پہلے بلایا تھا، اب آ رہے ہو؟ کہا آقا نماز پڑھ رہا تھا. حضور نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول جب بلائیں تب حاضر ہو جاؤ، چاہے نماز میں ہی کیوں نہ ہو. فرمایا نماز میں ہی کیوں نہ ہو، حاضر ہونا ہے. حضور نے اگر ندا دے دی، اس صحابی نے پوچھا نماز چھوڑ کر آ جاؤ؟ سنو اب مسئلہ کیا ہے. فرمایا گیا کہ ہاں 2 رکعت اگر تم نے پڑھ لی، 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے عصر کی، 2 رکعت پڑھ چکے تھے یا 1 رکعت پڑھ چکے تھے، رسول نے بلایا، نماز چھوڑ کر کے چلے آئے. حضور نے پوچھا خیریت، طبیعت کیسی، ساری چیزیں بات چیت ہوئی. حضور نے بازار بھیجا، سامان لے آؤ، سودا سلف خریدو، فلاں کو دے آؤ. سب سامان دیا، خریدا، خرید و فروخت کیا، واپس آیا. فرمایا گیا جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے کمپلیٹ کرو، کنٹینیو کرو، پھر سے دہرانے کی ضرورت نہیں. 2 رکعت ہوئی تھی، آگے کی 2 رکعت کمپلیٹ کر لو، کنٹینیو کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیچ میں جو تم جو کچھ بھی کرتے رہے یہ نماز کے باہر نہیں، یہ بھی رسول کی اطاعت ہے. بمصطفیٰ رساں خیش کے دی ہماؤس. اسی لیے اقبال نے کہا اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے، یہی دین ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، صحابہ قبلہ بدل جانے کے بعد پوچھا کسی صحابی نے کہ یا رسول اللہ ہم تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، میں اگر آپ کے سامنے ہوں، آپ 1000 میرے چاہنے والے کیوں نہ ہو، 1000 میرے عاشق کیوں نہ ہو، مصلی سے اگر میرا منہ گھوم گیا تو سارے پکڑ کے مجھے گھمائیں گے سیدھے، امام صاحب سیدھے قبلے کی طرف ہو جاؤ. یا اگر کسی نے نہیں گھمایا تو بعد میں تو بولیں گے آپ کا قبلہ صحیح نہیں تھا، آپ اس طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے، قبلہ ایسے تھا. میرے عزیزو شریعت سب کے لیے ہے، لیکن رسول جو کرے وہی شریعت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھوم گئے پورے اپوزٹ ڈائریکشن میں، کسی صحابی نے پوچھا بھی نہیں، بلکہ خود بھی گھوم گئے حضور کی طرف، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز کمپلیٹ کی. وہ ایک نماز ایسی ہے، 4 رکعت والی ایک نماز ایسی ہے، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اور 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے. باقی کسی کی ایسی نماز نہیں ہے. آج بھی وہ مسجد مدینہ طیبہ میں موجود ہے جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، جہاں یہ قبلہ بدلا تھا، جہاں یہ آیت اتری تھی. اب جو کہنا ہے مجھے وہ یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک کا حال یہ ہے کہ اگر آسمان کی طرف اٹھ جائے تو قیامت تک کے لیے قبلہ بدل جائے. سوچو تو ذرا صحیح، اس چہرے پاک کا اثر یہ ہے کہ اگر اٹھ گیا آسمان کی طرف تو ہمیشہ کے لیے قبلہ بدل گیا. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک کے بارے میں تم سمجھ رہے ہو، قبلہ جب مسلمانوں کا قیامت تک کے لیے بدل سکتا ہے تو ایک بار وہ چہرہ اگر ہم سب کی طرف ہو جائے. میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے بڑے دن ہوئے ہیں، تیری حسرتوں میں تیری یادوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے. اے مومنو تمنا یہ کرو حضور کی بارگاہ میں ہمیشہ کہ وہ چہرے جمال جہاں آرا ایک بار نظر آ گیا تمہیں تو تمہارا یہ ادھر ادھر کا قبلہ بدل جائے گا، پھر تمہارا قبلہ اسی محبوب دو جہاں کی طرف ہوگا. ہمارے دلوں کے قبلے کو بدلنا بھی یہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہے. اب
मुनाफिकीन जो है बात बनाने लग गए। मैं यहां पर एक और नुक्ता अर्ज कर दूं, सहाबा का हाल ये था कि उन्होंने, किसी ने पूछा नहीं 2 रकात इधर और 2 रकात इधर क्यों, बल्कि सहाबा जानते थे कि जो रसूल करे वही दीन है, वही शरीयत है। एक सहाबी से पूछा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज में किरत करते थे कि नहीं करते थे? हुजूर जोहर की नमाज में किरत करते थे यानी, आप सबको मालूम है ना 3 नमाजें जहरी हैं, 2 नमाजें सिर्री हैं, फजर मगरिब इशा, इसमें जोर से किरत करते हैं इमाम, है ना। और जोहर और असर में जोर से नहीं करते, खामोश। लेकिन करते हैं कि नहीं करते तुमको क्या मालूम? खामोश खड़े रहते ना इमाम, तो आपको पता है पीछे सफों में खड़े रहते इमाम साहब, पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते किसी को नहीं पता। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज में आहिस्ता ही सही कुछ पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? एक सहाबी से पूछा गया, उस सहाबी ने कहा हाँ रसूलुल्लाह तिलावत करते थे। कहा सुनाई देता था? कहा नहीं। कैसे पता? वो सहाबी कहते हैं मैं पीछे सफ में खड़ा रहता और हुजूर के चेहरे की तरफ देखता, आपकी दाढ़ी मुबारक हिलती रहती थी, दाढ़ी मुबारक हिलती रहती थी। इसका मतलब यह है कि मेरे आका नमाज में खामोश नहीं तिलावत किया करते थे। ऐ मेरे अजीजों, उन सहाबा से पूछो नमाज में तुम्हें काबे की तरफ देखना चाहिए या रसूल के चेहरे की तरफ? उन सहाबा की तर्जुमानी अगर कहीं से मिलती है तो बरेली के इमाम की जुबान में, वो कहता है हाजियों आओ शहिंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबे का काबा देखो। सहाबा जो देखते थे वो क्या था? काबे का काबा था, और वो उनकी नमाजें नहीं टूटती थी। हाँ, आप सब चाहे कितना भी बड़ा इमाम अभी आए, आपको हुक्म नहीं है कि इमाम की तरफ देखते रहो, आपको हुक्म नहीं है, आप काबे की तरफ मुंह करके रखो। अब के जमाने में इमाम के पीछे हैं आप, लेकिन इमाम को देखते मत रहो नमाज में कि इमाम की टांग उठी है या पैर उठा है, पैजामा नीचे आया है, क्या हो रहा है उसका नमाज में, ये तुम्हें हुक्म आज नहीं है। नमाज में अगर खड़े हो गए तो किबले की तरफ मुंह रहे। सहाबा इकराम का हाल ये था कि वो अपने रसूल को देखा करते। इतना ही नहीं मेरे अजीजों, इतना ही नहीं, एक और बात मैं बता दूं। आज मदीना तैयबा में अगर आप जाएंगे, अल्लाह सबको हाजिरी नसीब फरमाए। ये हुजूर का मेहराब इस तरफ है सामने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मेहराब सामने है। और जब मेहराब की तरफ मुंह करके कोई खड़ा रहेगा तो बाएं हाथ की जानिब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुजरा, जो रोजा है आज भी हुजूर का, वही हुजूर का हुजरा था जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ क़याम फरमाते। वो हुजरे आयशा सिद्दीका है जिसमें मेरे आका दफन है। आज कहाँ है वो? ये सामने मेहराब और इधर बिल्कुल बाएं साइड में हुजरा है हुजूर का, दरवाजा भी उसका वही था। जब इकामत यहां बोलता मुअज्जिन, हुजूर हुजरे से निकलते थे, और जब हुजूर हुजरे से निकलते सहाबा खड़े हो जाते थे और सफे लग जाती थी। अंदाजा करो किबला इधर है और हुजूर का हुजरा इधर है बाएं जानिब। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात से चंद दिनों पहले की बात है, यह आखिरी अयाम है जाहिरी जिंदगी के, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलालत में थे, तकलीफ बहुत ज्यादा थी, बुखार की शिद्दत थी, 1 महीने तक बुखार की शिद्दत रही सफर के महीने में। इन दिनों में बाज मर्तबा ऐसा हुआ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकलते तो 2 सहाबा के कंधों पर हाथ रख करके आते थे। तकलीफ की शिद्दत थी लेकिन फिर भी मस्जिद में आ जाते थे। लेकिन आपकी वफात से चंद दिन पहले ऐसे हालात पेश आए कि हुजूर अपने हुजरे से बाहर नहीं आते थे। सहाबा की नमाजें कौन पढ़ाता था? हजरत अबू बकर सिद्दीक पढ़ाते थे, मुसल्ले पर आप बढ़ते, नमाजें आप पढ़ाते। 17 नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। एक रिवायत में पढ़ता हूं तो आंखें भीग जाती हैं। मगरिब की अजान हो चुकी, सफ़े लग चुकी, मुअज्जिन इकामत बोल चुका, हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पर जा चुके, तकबीर बांध लिए। अचानक हुजूर का हुजरा खुल गया। कई दिन से मेरे आका आए नहीं थे। जैसे हुजरा खुला, सारे सहाबा मुड़ करके मेरे आका की तरफ देखने लग गए, किबले की तरफ नहीं, हुजरे की तरफ सब मुड़ गए। और जब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक की चमक देखा, सारे सहाबा के दिलों में ऐसी रिक्कत तारी हो गई, उनकी आवाजें बुलंद हो गई। बाज ने हाथ पर आवाज मार मार करके कहा, अबू बकर पीछे आ जाओ, आफताब रिसालत आ चुके हैं।
کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے منہ سے ایک ایسے رس کو نکالتا ہے جو دنیا کی سب سے میٹھی چیز ہے، اور اللہ فرماتا ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ کس میں؟ شہد میں۔ شہد میں شفا ہے، اس کی گارنٹی قرآن سے ہے۔ اللہ نے فرمایا الگ الگ رنگ کے پھولوں سے یہ مکھی چوس کر کے آتی ہے رس، اور اپنے چھتے میں لا کر چھوڑ دیتی ہے، اور اس کے بعد اس میں مٹھاس آتی ہے، اور غضب کی مٹھاس، اس کی مٹھاس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جو اوریجنل مٹھائی ہے وہ شہد ہے دنیا میں، باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیں، سب بنی ہوئی ہیں، لیکن اوریجنل جو مٹھاس ہے وہ صرف شہد کی ہے۔ اس کا ذکر کیوں ہے؟ دو جانوروں کا اللہ نے ذکر فرمایا، ایک گائے کا، یعنی دودھ دینے والی جو بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم دودھ کہاں سے نکالتے ہیں، دودھ کہاں سے آتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے بیچ سے۔ گائے چارہ کھاتی ہے، اس کے بعد اس کو جگالی کر کے وہ ہضم کرتی ہے، اور اس کا وہ فضلہ بن جاتا ہے، اور اسی سے تھوڑا خون بھی بنتا ہے۔ خون اور اس کے گوبر کے بیچوں بیچ سے دودھ کو اللہ نکالتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من بین فرث و دم لبنا خالصا، خالص دودھ نکلتا ہے، نہ اس میں گوبر کا اثر آتا ہے نہ خون کا اثر آتا ہے، اور نہ ہی کسی گائے کو چیر کر کے دیکھ لو کہ کوئی فلٹر اندر رکھا ہوا ہے۔ کون سی مشین لگی ہوئی ہے؟ کون سی مشین لگی ہوئی ہے کہ اس دودھ کو صاف کر کے، یعنی اس میں خون کے ذرات ہیں تو الگ کر دے، گوبر کے ذرات ہیں تو الگ کر دے۔ میاں رنگ بھی نہیں آتا اور نہ ہی مزہ آتا ہے۔ دودھ کے اندر کبھی خون کا مزہ آیا؟ دودھ کے اندر کبھی گوبر کا مزہ آیا؟ نہ مزے کو اللہ ملنے دیتا ہے، نہ اس کے اثر کو، نہ اس کے رنگ کو ملنے دیتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ سے خالص دودھ کو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ پینے والوں کے لیے پیٹ بھرنے والی غذا ہے۔ ایک اس کا ذکر ہے اس جانور کا، اور دوسرا مکھی کا، کہ مکھی جو ہے یہ عبرت کی چیز ہے۔ شہد کی مکھی، اللہ کرے کہ آپ کو کبھی ڈنک نہ مارے، کبھی ڈنک نہ مارے۔ اگر یہ مارتی ہے تو زہر چڑھتا ہے، جسم پھول جائے گا، چہرے پہ اگر کاٹ لے، کئی لوگوں کا اس میں انتقال بھی ہوا، موت بھی ہوتی ہے۔ اگر کئی مکھیاں مل کر کے کاٹ دیں آدمی کو شہد کی، آدمی مر سکتا ہے، زہر ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا وہ زہریلی مکھی ہے، اور پھولوں کا جو رس چوستی ہے اس میں سے آپ بھی چوس کے لا کے اپنے گھر میں تھوک کے دیکھو۔ گلاب کو چوس لو، موگرے کو چوس لو، چمیلی کو چوس لو، اور اپنے گھر کے ایک کٹوری میں تھوک کے دیکھو، بدبو ہی آئے گی۔ اور پھولوں کا رس تو کڑوا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ مکھی زہریلی خود بھی ہے اور چوستی کڑوے پھولوں کا رس ہے، اور لا کر کے چھتے میں جب ڈالتی ہے تو نہایت ہی شیریں، نہایت ہی میٹھی چیز۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اس میں مٹھاس پیدا کرتا ہے؟ کون ہے؟ اس کو مٹھاس پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ خالق کائنات ہے، جو پھولوں کو رنگ دیتا ہے اور شہد کی مکھی کے منہ میں مٹھاس دیتا ہے۔ اب اسی کو کہا گیا ہے یہ عبرت کی چیز ہے۔ ویسے آپ کو میں یہ بات بھی بتا دوں، وہ ڈنک مارے تو زہریلی، لیکن تھوک دے اپنے چھتے میں تو وہ شفا والی غذا ہے۔ ایک ہی منہ سے دو چیزیں کیسے؟ اتنا زہر بھی ہے کہ کاٹے تو مر جائے، اور اتنا ہے کہ اپنے گھر میں چھوڑے تو بیماروں کو شفا بھی ہو جائے۔ ایک ہی مکھی کے اندر یہ دو چیزیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے، آپ نے فرمایا گستاخان رسول کو، وہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ظالموں میں شہد کی مکھی کی طرح ہوں۔ اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو کہتے ہیں میں شہد کی مکھی کی طرح ہوں، جس کی مٹھاس کا بھی جواب نہیں، جس کے ڈنک کا بھی جواب نہیں۔ وہ اپنوں کے لیے میٹھا رس دیتا ہے اور ظالموں کے لیے وہ ڈنک بھی مارتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے لیے مثال میں فرمایا شہد کی مکھی کی طرح۔ لیکن میں آپ کو ایک روایت یہ بھی بتاؤں، اس شہد کی مکھی کے اندر جو مٹھاس آتی ہے، اتنی مٹھاس کیسے؟ فرمایا کہ یہ جب پھولوں کا رس چوستی ہے تو پھولوں کا رس چوس کر اپنے گھر جانے تک یہ حضور پاک پر درود پڑھتی ہے، اور اس درود کی برکت ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہ اس کے منہ میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے منہ میں مٹھاس پیدا فرمائے، زبان میں آپ کے اثر پیدا فرمائے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے عبرت کے طور پر فرمایا ہے۔ دو جانوروں کا ذکر ہے اور دونوں عبرت کے لیے ہے۔ اب ان لوگوں کو آج کے زمانے میں پتہ چل رہا ہوگا نا کہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے، آج سرچ کر کے بتا رہے ہوں گے نا کہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے۔ ڈائری والوں کو پوچھو یا اس کے جو ریسرچ اسکالرس ہیں ان سے پوچھیں،
لیکن قرآن 1400 سال پہلے بغیر کسی سونوگرافی کے، بغیر کسی چیر پھاڑ کے جب بتا رہا ہے، تو آج بھی ان لوگوں کو عقل میں نہیں آتی بات کہ آخر یہ باتیں قرآن میں آئی کیسے؟ اس وقت نہ سائنس کا وجود، نہ کسی مشین کا وجود. تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلمات نکلے وہ ان کے اپنے نہیں ہیں، یہ خلاق کائنات کے کلمات ہیں. جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اسی نے یہ تمام چیزیں بیان کیا. آج ہی کے پارے میں ہم نے دو بہت اہم آیتیں تلاوت کی ہیں، وہ ہمارے لیے بہت ہی ہمت والی آیتیں ہیں. اللہ فرماتا انا نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے. یہ 26 لے کر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکھنڈی مر جائیں گے، قرآن کا کچھ نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے. قرآن برسوں سے اسی طرح محفوظ ہے. اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک جاہل بدتمیز قسم کا ایتھیسٹ اٹھا سوال کرتا ہے، کافی پہلے کی بات ہے، کہا کہ کہتے قرآن کو اللہ ہی حفاظت کرتا ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے. لے جا کر کے اس نے ہاتھ سے جلا دیا. کہا میں جلایا، قرآن تو بچا نہیں. یہ ایسی ہی پاگل ہے جیسے نمرود نے کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا نمرود سے؟ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو موت بھی دیتا ہے، حیات بھی دیتا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ جیل سے 2 قیدیوں کو نکالا اور ایک کو مار ڈالا اور ایک کو آزاد کیا. کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. یہ ایسی پاگل ایتھیسٹ ہے. اس نے قرآن کو جلا کر کے یا ختم کر کے کہا کہ یہ کہاں بچ سکا. نادانو، قرآن کا مطلب یہ اوراق نہیں ہے، یہ فنا ہے. یہ چیزیں، ورق جو ہے یہ دنیا کی بنی ہوئی ہے. ہم اس ریولیشن کو مانتے ہیں جو قرآن نازل ہوا ہے، جو نفس مضمون ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوگا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. وہ علم الہی ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ کی صفت ہے. قرآن میرے سینے میں ہے، ان کے سینے میں ہے، یا ورق پر ہے، یہ سب چیزیں جا سکتی ہیں، یہ چیزیں جا سکتی ہیں، لیکن وہ ریولیشن، وہ نزول قرآن کا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کے متعلق ہم کہتے ہیں تم 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ جلا لو. اوراق کو جلانے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جلا دیا، قرآن ختم ہو گیا. نہیں، قرآن کی حفاظت اللہ خود فرما رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے. یہ اپنے گھر دیکھ لیں، گھر نہیں بچا پا رہے ہیں، ان کا اپنا کوئی محفوظ نہیں رہ گیا ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے میرے عزیزو، برسوں سے. ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ قرآن وہی آتھینٹک ہے یا نہیں. اس سے قبل بھی میں پہلی ہی تفسیر میں اس کو بتا دیا تھا جب شروع کیے تھے ہم لوگ. یہ سوالات یہ ملحدین کی طرف سے آتے ہیں، بددین ایتھیسٹ جو ہیں، ناستک لوگ. وہ کہتے ہیں کہ کیسے پتا؟ ہم نے یہی کہا کہ اگر اس کے خلاف تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ کوئی دوسرا بھی قرآن تھا تو لا کے دکھا دو. 1400 سال سے کہاں سوئے ہوئے تھے سارے لوگ؟ ایک ہی قرآن کیوں ہے پوری دنیا میں جو الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے؟ وہ کہیں کا بھی ہو، امریکہ کا ہو، انڈیا کا ہو، افریقہ کا ہو، پاکستان کا ہو، عرب کا ہو، کہیں پر بھی جاؤ قرآن آپ کو یہی ملنے والا ہے. حتیٰ کہ ہمارے درمیان سینکڑوں فرقے ہو گئے ہوں گے، ہر فرقے میں قرآن یہی ہے، یہی قرآن ہے. شیعوں کے ہاں بھی، دیوبندیوں کے ہاں بھی، اہل حدیث کے ہاں بھی، چاہے جتنے بھی مکاتب فکر دنیا میں ہیں، فرقے ہیں، سب کے پاس قرآن یہی ہے، یہی قرآن ہے. تو کوئی الگ قرآن کیوں نہیں ملتا؟ یہ ان کے لیے سب سے بڑا سوال ہے کہ اتنے تواتر تک، یعنی لاکھوں لوگوں کا ایک چیز پر جمع ہونا دنیا میں محال ہے، کوئی ایک تو اگینسٹ ہوگا. اب مسئلہ یہی ہے نا کہ قرآن کے خلاف یہ اس لیے زہر اگلتے رہتے ہیں کہ کبڑا یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کبڑی ہو جائے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری پیٹھ صحیح ہو جائے، وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں سب ویسے ہی دکھتے رہیں جیسے میں کبڑا ہوں. ہاں، خود کے گھروں کی کتابوں کا حال تو یہ ہے کہ بیچارے یہاں ایک الگ پبلش ہوتی ہے، وہاں ایک الگ پبلش ہوتی ہے، سب کے روایتیں بدلی ہوئی ہیں، اس کا مضمون الگ ہے، اس کا مضمون الگ ہے. بائبل پتہ نہیں مارکیٹ میں کتنی ملتی ہے، الگ الگ ہے. ویدوں میں تبدیلیاں ہیں، پران میں تبدیلیاں ہیں، شرح لکھنے والوں میں الگ الگ باتیں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں دوسری کتابوں کو انہوں نے دیکھا تو سوچتے ہیں قرآن بھی ایسا ہی ہے. میں یہ کہتا ہوں ترجمے 1000 ہو سکتے ہیں، تفسیریں 1000 ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن کا وہ نفس مضمون ایک ہی رہے گا، قیامت تک ایک ہی رہنے والا ہے. اور یہی اللہ کا وعدہ ہے، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں، اور دوسری آیت جو میں کہہ رہا ہوں، 2 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں. دوسری آیت ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا ہے، واضح بیان کر دیا. میں تقریباً آج سے 10 سال پہلے کی بات ہوگی، تو 2012 وغیرہ میں
ایک صاحب وہ پوچھنے لگے، وہ بڑے ماڈرن خیالات کے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، تو کیا پیٹرول کا بھی ذکر ہے قرآن میں؟ اور پتہ نہیں پیٹرول ہی شاید اس کو زیادہ اچھا لگتا ہو یا پیٹرول پیتا ہو۔ میں نے کہا پیٹرول کیا، اللہ نے فرمایا ہر چیز کا واضح بیان ہے، ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا تمہیں پتہ ہے سمندر میں موتیاں ہیں؟ پتہ ہے نا، سمندر میں ہی ہوتی ہے نا موتیاں؟ کہا ہاں ہے۔ کہا جاؤ ڈوب کے لے کے آؤ۔ کہا ہمارا کام نہیں ہے۔ کہا کس کا ہے؟ وہ جوہری کا کام ہے جو غوطہ لگاتا ہے۔ کہا یہی قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، اس میں غوطہ لگانے کا کام اماموں کا ہے جو مجتہدین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، علماء صالحین ہیں، جس کا جیسا علم ہوگا وہ غوطہ لگاتا ہے اور قرآن سے نکالتا ہے۔ ارے سیدنا عبداللہ ابن عباس سید المفسرین صحابی ہیں، حضور سے سب سے زیادہ قرآن کی تفسیر سیکھنے والے، وہ کہتے ہیں قرآن کے علم کے بارے میں اگر میرے اونٹ کے گلے کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا، ہاں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا۔ تو یہ ہر چیز کا واضح بیان ہے، لیکن یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، اپنے اپنے علم کی بات ہے۔ ہمیں پتہ ہے سمندر میں بہت سارے خزانے ہیں، لیکن ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ سمندر میں جا کے موتیاں لے آئے۔ ہاں کچھ لوگ کوشش کر بھی لیں گے تو سیپیاں لا سکتے ہیں، سیپ لے لیں گے، موتیاں لانا اور وہ سب جانکار لوگوں کا، ماہرین کا کام ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو قرآن عظیم میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ اس کا مطلب اب یہ بھی نہیں ایک فرقہ نکلا ہے اہل قرآن، ابھی ایک فرقہ ہے، انٹرنیٹ پر کتنے فرقے آئیں گے پتہ نہیں، ابھی 72 تو بہت پہلے ہی ہو گئے جو جہنم میں جانے والے تھے، ابھی آ ہی رہے ہیں، ان کی شاخیں پہ شاخیں ہو رہی ہیں۔ اہل قرآن اور اللہ کی پناہ یہ اکثر جو ہے نا پاکستان سے نکلتے ہیں۔ ایک اسی طرح کا فرقہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کسی بھی حدیث کی ضرورت نہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا ہر چیز کا واضح بیان کیا، تو اس آیت کی وجہ سے اب کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں، بس قرآن ہی کافی ہے، قرآن ہی کافی۔ وہ دنیا کو ایسا گمراہ کرتا ہے آدمی، ہاں بات کرنے نہیں دیتا علماء کو، لیکن وہ لوگوں پر اپنے لچھے دار باتوں سے حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر چیز کا بیان قرآن میں، ہر چیز کا بیان قرآن میں۔ کافی سال پہلے ہمارے استاد گرامی حضور محدث کبیر رحمۃ اللہ ادام اللہ اقبالہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کا ایک اہل قرآن سے کسی سے مباحثہ ہو رہا تھا، ہر چیز کا بیان قرآن میں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو حضرت نے اس سے کہا کہ تو ٹھیک ہے، کتا کھانا کہاں ہے، کیا ہے بتائیے، حلال ہے کیا حرام ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہونا چاہیے، صاف صاف ذکر ہو کتا کھانا کیا ہے۔ اگر حلال ہے تو پہلے تم کباب بنا کے کھاؤ، اور حرام ہے تو پھر قرآن سے دکھاؤ۔